السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے شب برات کے روزے کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں گی کہ شب برات تو گزر چکی، یعنی منگل کا روز جا چکا، لیکن بدھ کا روز ہے اور اس دن اکثر ہماری بہنیں بھی، اکثر ہمارے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس روزے کی حقیقت اور کیا صرف شب برات کا ایک روزہ ہے اور روزے نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شب برات کا صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ پورا شعبان فضیلت سے بھرا ہوا ہے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ہمارے اکثر بھائیوں میں، اکثر بہنوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کا روزہ صرف یہی فضیلت والا ہے، بلکہ یہ نہیں، سارے ہی پورے مہینے کا ہر دن فضیلت والا ہے۔ تو صرف ایک اس روزے کی خاص فضیلت نہیں ہے کہ صرف اس روزے کی خاص فضیلت سمجھے، اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھنے والوں کو ایک برا سمجھتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے متعلق ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ دیکھو آج اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ دیکھا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس روزے کو رکھا جاتا ہے۔ روزے کا انکار نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن صرف یہی ایک شب برات کا روزہ خاص نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ فضیلتوں والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے 27 تاریخ تک پابندی سے روزہ رکھتے تھے، اور 27 تاریخ تک آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید آپ اب پورے مہینے روزہ چھوڑیں گے نہیں، تو یہ پورا مہینہ فضیلت والا ہے۔ اور جو عوام میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ عوام میں یہ بات ہوتی ہے، یہ عقیدہ ایک گمان بنا رکھا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، بتاؤ شب برات کا روزہ اس نے رکھا ہی نہیں، تو یعنی اس کو ایک برا محسوس کرتے ہیں، اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، برے خیالات اس کے متعلق آتے ہیں، لعن طعن اس کے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے رکھا اچھی بات ہے، نہیں کسی نے رکھا تو اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی واجب ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی آپ تینوں میں اگر کوئی سی بھی جائے گے تو کچھ نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے۔ آپ مستحب کے درجے میں تو ضعیف روایت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ خاص روزہ نہیں ہے، شب برات کا صرف ایک روزہ نہیں ہے بلکہ پورے مہینے کی اسی طرح فضیلت ہے۔ پورے مہینے کے روزے اگر رکھے تو سب کی ایک ہی فضیلت ہے، صرف اس کی ایک خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو ہم اس کا خاص خیال رکھیں کہ نہ رکھنے والوں پر جو ہے کڑی نظر، اور نہ رکھنے والوں پر جو ہے ہم ایک برے خیالات اور ان کے متعلق بدگمانیاں ذہن کے اندر لائے کہ دیکھو آج انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو آپ نے رکھا اچھی بات ہے، جس نے نہیں رکھا کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی رمضان المبارک کے روزے نہیں ہیں، تو چنانچہ نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، آپ نے رکھ لیا اچھی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے صرف ایک روزے کی یہ فضیلت نہ سمجھ لے کہ صرف یہ ایک خاص روزہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ اور کی نہیں ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ فضیلت والا ہے، جس طرح یہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، اسی طرح سے 16ویں کا بھی ہے، 17ویں کا بھی ہے۔ پورے شعبان کی پہلی تاریخ سے لے لیجئے، پورے مہینے کی یہی ایک برابر فضیلت ہے، صرف ایک روزے کی خاص فضیلت نہیں ہے، سب کی ایک ہی فضیلت ہے۔ اور چنانچہ اسی طریقے سے جو ہے ہم حلوہ وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں یہ رسم و رواج نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، رسم و رواج سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ حلوے کا بنانا، یہ جلیبیوں کا بانٹنا کہاں سے ہے؟ کس نے آپ کو بتایا؟ کہاں سے ہیں یہ باتیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر رہا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے تو اب سے پہلے دن تھے، آپ کل بھی تقسیم اب سے 2 دن پہلے کر دیتے، 3 دن پہلے کر دیتے، لیکن آپ نے یہ دن خاص کیا ہے، تو چنانچہ ہمیں اس دن کو خاص نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا کہ اسی دن حلوہ بنایا جاتا ہے۔ اور دوسرا، جس طرح ہم نے شب برات میں پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے ہم فرضوں کا بھی اہتمام کریں۔
صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے شب برات پوری شب بیداری کی، آپ پوری رات جاگے اور باقی فجر کی نماز ختم، ساری نمازیں ختم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے۔ اگر فرض کی پابندی ہے اور پھر اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ نفلوں سے پورا کر دے گا، لیکن جب ہم نے فرض کو ادا ہی نہیں کیا، فرض کو پڑھا ہی نہیں، تو نفلوں سے کہاں پورا کیا جائے گا؟ تو چنانچہ ہم فرضوں کی پابندی کریں اور مکمل اعتبار سے اپنے آپ کو رسم و رواج سے اور بیہودہ باتوں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔